بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. جزاك الله خير. جزاک اللہ الخیر. یہ تھے قاری عبدالرقیب جو قرأت کلام پاک سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے. میں اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں نعت شریف کے لیے میں جناب محمد معین الدین صاحب جی ٹھیک اس کے بعد ایک ترانہ ہوگا جس کو بردر عمار فاروق صدر آئی وائی ایم ظہیر آباد پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا
ہم کو اونچا ٹپن جی اس جہاں سے ہوا ہے لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپن جی اس جہاں سے ہوا ہے وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپن جی اس جہاں سے ہوا ہے یہ وہ موت ہے دوستو جس کی قاتل نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں یہ وہ موت ہے دوستو جس کی قاتل نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں کٹایا ہے اس راہ میں جس نے سر کو خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپن جس جہاں سے ہوا ہے سنو عہد کے پار سے یہ صدا ہے انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے سنو عہد کے پار سے یہ صدا ہے انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے جو اللہ کی راہ میں جان لٹا دے وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپن جس جہاں سے ہوا ہے مصائب کے میدان میں کود پڑنا طلب میں شہادت دل کا مچلنا مصائب کے میدان میں کود پڑنا طلب میں شہادت دل کا مچلنا خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا حقیقت میں فردوس کا راستہ ہے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپن جی اس جہاں سے ہوا ہے محاذوں سے آتی ہے جنت کی خوشبو میرے دل
ٹھنڈی ٹھنڈی جوانوں کو لاتی یہ وہ صبا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچاٹ اپنا جس جہاں سے ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ آہ یہ کس کی جستجو آوارہ کرتی ہے تجھے، آہ یہ کس کی جستجو آوارہ کرتی ہے تجھے، رہ بھی تو رہ رو بھی تو منزل بھی تو رہبر بھی تو۔ یہ تھے عمار فاروق جو ترانہ پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں محمد ناظم الدین غوری صاحب امیر مقامی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تعارفی کلمات پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جناب محترم ڈاکٹر علیم خان فلقی صاحب، صدر شوشو سوسائٹی حیدرآباد، اور جناب محترم محمد فاروق صاحب، صدر سوسائٹی، اور سوسائٹی کے ممبران، سیکریٹری صاحب اور معززین شہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم عنوان، ملک کی موجودہ صورتحال میں جو ہے ہماری غربت، افلاس، اس کے اسباب اور اس کا حل سے متعلق ہمیں یہاں پر بیٹھنے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس کے شعور بیداری کا پروگرام چلانے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ اور اس موقع پر میں ہمارے محترم مہمان خصوصی اور تمام معززین شہر کا دل کی گہرائیوں سے مسجد رقیہ میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو، یہاں آنے کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اچھا سے اچھا مقام عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، دراصل پوری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، یعنی دنیا کی آبادی کا 20% طبقہ مسلمانوں کا ہے، یعنی ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 54 مسلم ممالک کو حکمرانی کا موقع دیا، حکمران ممالک ہے، اور ان 54 ملکوں میں نیچرل ریسورسز، وسائل سے مالا مال رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے باوجود بھی یہ امت جو ہے بے وزن ہے۔ اگر ہندوستان کا بھی اگر ہم اس تناظر میں جائزہ لے کر دیکھیں تو یہاں بھی ہم 20% مسلمان ہیں۔ 20% مسلمان یعنی ہر 5واں ہندوستانی جو ہے مسلمان ہے، لیکن بڑی تعداد آج بھی ہماری سطح غربت سے بلو پاورٹی لائن اپنی زندگی گزار رہی ہے، جہالت، افلاس، غربت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے کہ دیگر اقوام، یورپ اور امریکہ کی قوموں کے مقابلے میں
مسلمانوں کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ کی قومیں علوم و فنون میں، سائنس و ٹیکنالوجی میں، صنعت و حرفت میں اور قدرتی وسائل کے استعمال میں ہم سے زیادہ آگے ہے۔ اگر مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں اگر ہم جائیں تو معاملہ بالکل برعکس تھا۔ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ یعنی 8ویں صدی سے لے کے 13ویں صدی تک کا وہ زمانہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں مسلمان ایک طرف تو دنیا کے ملکوں کو فتح کر رہے تھے، دوسری طرف علمی دنیا کو مسخر کر رہے تھے، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، اسٹرونامی ہو، ایمبرولوجی ہو، ان تمام کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں مسلمانوں نے کارہائے نمایاں انجام نہ دیا ہو، ہر شعبے حیات میں کارنامہ۔ آج ہم جو ہے کیمسٹری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، یہ کیمسٹری ورڈ کیا ہے؟ الکیمی عربی ورڈ ہے۔ سب سے پہلے فادر آف دا کیمسٹری جابر بن حیان ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے الجبرا جو ہم پڑھتے ہیں، الجبرا یہ بھی عربی ورڈ ہے۔ آج ہم جدید ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر پڑھتے ہیں، الگوریتم، یہ الگوریتم عربی ورڈ ہے۔ 2015 کے اندر جو ہے ایک روشنی کا سال منایا گیا پوری دنیا کے اندر، انٹرنیشنل ایئر آف لائٹ IYL 2015۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ تھا کہ ٹھیک 1000 سال پہلے ابن ہاشم نے روشنی کے قوانین کے متعلق 14 کتابیں موٹی موٹی جلدوں میں لکھی۔ آج جو جدید ہم کیمرہ استعمال کرتے ہیں، جدید جو ٹیکنالوجی استعمال، انہی بنیاد کی ترقی ہے۔ وہ 1015 میں یعنی جب آکسفورڈ یونیورسٹی کا وجود نہیں تھا، 12ویں صدی میں جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا میں آئی۔ تو عزیزان گرامی، مسلمان سائنسدان کو لکھی ہوئی کتابیں 800 سال تک یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھی۔ اس زمانے میں مسلمان جو ہے علوم و فنون میں، سائنس و ٹیکنالوجی میں اور قدرت کے وسائل کو استعمال کرنے میں قدرت رکھتے تھے۔ وسائل ہونا الگ چیز ہے، وسائل کا استعمال الگ چیز ہے۔ اب جو ہے ہمارے ملکوں کے اندر سونے کی کانیں ہیں، تیل کے ذخیرے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وسائل ہے۔ ان وسائل کو استعمال کرنا کوئی اور دوسرے استعمال کر رہے ہیں۔ تو 8ویں صدی سے لے کے 14ویں صدی کا وہ زمانہ ہے جس میں مسلمان جو ہے وسائل کے استعمال کے لیے قدرت رکھتے تھے، علوم و فنون میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی، ایک یورپ کا مفکر، اس کا نام جو ہے گسٹاو لیبان، لکھتا ہے کیا بالحاظ ترقی مال و دولت، کیا بالحاظ ترقی علمی و ادبی، وہ عرب ہی تھے جنہوں نے یورپ کو مہذب بنایا۔ ان کی علمی تحقیقات اور ایجادات پر نظر ڈالی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم نے اتنی کم عرصے میں اتنی ترقی کی ہو۔ اور ایک مفسر جو ہے لبنان کے مصنف فلپ کے ہٹی لکھتا ہے کہ قرون وسطیٰ کے یورپ کے ذہنی ارتقاء کی تاریخ میں مسلم اسپین نے بہت ہی درخشاں بات کا اضافہ کیا ہے۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ 8ویں صدی سے لے کے 13ویں صدی تک عربی زبان بولنے والے ہی ساری دنیا میں تہذیب و تمدن کے علمبردار تھے۔ اور وہ لکھتا ہے کہ عربوں ہی کے ذریعے سے جو ہے قدیم علوم، قدیم سائنس کی بازیافت ہوئی، اس میں اضافے ہوئے، اس کی اشاعت کا کام ہوا۔ آج ہم جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپی ممالک کو جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہود اور نصارہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسلم ملکوں کو جاتے تھے۔ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اسپین علم کا مرکز، سائنس کا مرکز تھا، اس لیے یورپ نے سب سے زیادہ اگر استفادہ حاصل کیا تو اسپین کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے، وہاں کے اہل علم سے استفادہ حاصل کیا۔ اسپین کے ذریعے ہی مسلمانوں کے علوم و فنون
ان کی ٹیکنالوجی جو ہے یورپ تک پہنچی۔ عزیزان گرامی، دراصل آج کے دور کے اندر انگریزی زبان بولنے پر، انگریزی بات کرنے پر، انگریزی پڑھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں یہود اور نصارہ یورپین ممالک اپنے پرائیویٹ خطوط عربی میں لکھنے پر فخر کرتے تھے۔ وہ اس لیے تھا کہ اس وقت عربی جو ہے سائنس کی زبان تھی، ریسرچ کی زبان تھی، تحقیق کی زبان تھی۔ اگر کسی کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے تو عربی سیکھنا ضروری ہے۔ آج بھی اگر ہم کو کچھ اعلیٰ تعلیم پڑھنا ہے تو انگریزی سیکھنا ضروری ہے۔ تو اس وقت یہود اور نصارہ جو ہے مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے، لیکن مسلمانوں کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے علوم و فنون ہے تو مسلمانوں کے علوم فنون، ٹیکنالوجی ہے تو مسلمانوں کی ٹیکنالوجی، تہذیب ہے تو مسلمانوں کی تہذیب۔ عزیزان گرامی، جو ہے دراصل اس وقت عربی ریسرچ کی زبان، سائنس کی زبان تھی۔ 13ویں صدی تک یہی معاملہ تھا۔ بہرحال ہمارے مہمان مقرر ہے جو ہے غربت و افلاس کے کیا اسباب ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس تعلق سے شعور بیداری کے طور پر ہمارے سامنے باتیں رکھیں گے۔ جو میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کن ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کون اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ کیا من کے گھمانا تسبیح ہے؟ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمین اور آسمان کی ساخت پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح یہ ہے کہ زمین اور آسمان اس کائنات کے اوپر غور فرمانا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات میں گھڑی بھر کا تفکر 1000 نفل نمازوں سے بہتر ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ مسلمانوں نے کئی چیزوں کی ایجادات کیے، غور و فکر کیے، تدبر کیے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمین اور آسمان کی ساخت پر غور کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ جو کچھ تو نے بنایا بے مقصد اور فضول نہیں بنایا، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ عزیزان گرامی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام مسلمانوں پر اللہ کے جو وسائل ہے، نیچرل ریسورسز ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کو استعمال کے قابل بننا اور دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں دینا جس طرح سے ہمارے سابقون نے دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم، فہم، صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ ہوتی۔ یہ تھے جناب محمد عاظم الدین غوری صاحب، امیر مقامی شہر ظہیر آباد، جو تعارفی کلمات پیش کر رہے تھے۔ میں آج کے صدارتی خطاب سے پہلے ہمارے آج کے مہمان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ڈاکٹر علیم خان فلکی، ان کا پورا نام محمد علیم اللہ خان فلکی ہے، جو 15 جولائی 1956 کو حیدرآباد کے ایک علمی گھرانے میں، ان کے والد صاحب کا نام محمد کلیم اللہ خان فلکی، وہ بھی ایک سماجی جہدکار تھے، ایک سوشل ریفارمرز تھے۔ آپ نے ان کے گھر میں آنکھ کھولی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم سے ہی آپ سماجی کاموں میں آگے آگے رہتے تھے۔ آپ کی تعلیم گریجویشن تک عثمانیہ یونیورسٹی سے رہی،
پھر اس کے بعد آپ نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد اردو یونیورسٹی سے بعنوان مارجنلائزیشن آف وومن ان مسلم سوسائٹی پر آپ نے ایک پی ایچ ڈی کی آپ نے. پھر اس کے بعد آپ نے ڈپلوما ان میرج کاؤنسلنگ فرام لیسٹر یو کے، اور آپ نے جدہ میں کمپنی بھی چلائی جو 30 سال تک آپ نے وہاں پر کام کیا. پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا کارنامہ حیات ہے جسے ہم میگنم آپس کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے سوشو ریفارم سوسائٹی کی داغ بیل ڈالی جو 1992 میں آپ نے اس کو شروع کیا. اور اس کا جو اہم مقصد ہے اس سوسائٹی کا کہ نوجوانوں میں جو جہیز کی لعنت ہے اس سے نوجوانوں کے اندر اویئرنیس لانا، ان کو جو ہے جہیز کی لعنت سے آگاہ کرنا کہ جہیز کتنی بڑی لعنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کو اتنا آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا آسان ہو گیا. اب دیکھیے نکاح کرنے کے لیے کم سے کم 5 سے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، زنا کے لیے 1000-2000 کی ضرورت. یہ آج ہماری امت کا سب سے بڑا المیہ ہے. اس عنوان کے تحت آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے لگا دیا ہے، کھپا دیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے زندگی پر ایک شعر صادق آتا ہے کہ یوں تو اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آج اس سوسائٹی سے کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں. میں نے اس کے بعد تھوڑی سی اور باتیں ان کے بارے میں کہوں گا کہ ان کی ایک اہم کچھ تصانیف بھی ہیں، جس میں ایک ہے مرد بھی بکتے ہیں جہیز کی خاطر. یہ ایک کتاب جس کا شاید میں 2009 میں کتاب شائع ہوئی تھی، اور اس کی کتاب کے رسمی اجرا کے وقت پہ میں حیدرآباد میں جو کرس کنگ چرچ میں اس پروگرام کا رسمی اجرا ہوا تھا اس کتاب کا، میں اس میں شامل تھا. پھر اس کے بعد لائف انشورنس اینڈ مسلم ایک اور کتاب ہے ان کی تصنیف. ایک کوشش، اور یہ بھی ایک بہت ہی اہم تصنیف ہے. ساتھ ہی ساتھ بات ہے زمانے کی. یہ چند اہم تصانیف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کے کارنامے کے طور پر ایک بہترین ایوارڈ بھی دیا گیا، جس کو ہم اینٹی ڈاوری کروسیڈ انڈیا فریٹرنیٹی فورم کی جانب سے جو ہے ان کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا. میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ان کو ایک شعر کے ساتھ آپ کو کلام کی سعادت دینا چاہتا ہوں. خوف شر کیوں ہے گر خیر ہے مقصد تیرا، خوف شر کیوں ہے گر خیر ہے مقصد تیرا، تیری تسخیر تو ابلیس کو لرزاں کر دے. یہ ہے جناب ڈاکٹر علیم خان فلکی. میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آج کی صدارتی خطاب آپ پیش کریں. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بھائی غوری صاحب، امیر جماعت مقامی بھائی محمد فاروق صاحب، محترم ناظم جلسہ، اور بھائیوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ تمام کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ الدین و نصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، اور کچھ باتیں ہم سے بھی سننے کا آپ نے وقت نکالا، اپنے مصروفیات کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کیا. جزاکم اللہ خیر. دوستو، یہ جو ٹاپک آج کا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جو غربت اور افلاس اچھی طرح واقف ہے ہر شخص، یہ اس کا سبب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ افلاس دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو مالی افلاس، اور حقیقت بھی یہی ہے، جیسا محترم غوری صاحب نے اسٹیٹسٹکس تو اشارہ تو کیا ہے کہ اس وقت ساچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی 40% آبادی 40 پاورٹی لائن پہ ہے، اور 45% بلو پاورٹی لائن ہے. تو یہ 85% وہ لوگ ہیں جن کی مہینے کا ایوریج اگر آپ دیکھیں گے تو 1,500-2,000 روپیہ آتا ہے مہینے بھر کا. آپ کو
عجیب سا لگ رہا ہے ایسے کیسے ممکن ہے، لیکن ہے. آپ کی قوم مہینے کے 1,500-2,000 میں گزارا کر رہی ہے، جو 85% ہے. اب باقی 15% بنتے ہیں، جس میں سے صرف 5% وہ لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹس میں 10 لاکھ، جس وقت رپورٹ پیش کی گئی تھی اس وقت 10 لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. 10 لاکھ جن کے اکاؤنٹ میں منیمم ہے وہ 5% ہے. اب باقی 10 میں آپ اور ہم جیسے بے شمار NRI جو باہر سعودی عرب، دبئی، عمان، قطر وغیرہ جا کے تھوڑی شیخوں کی خوش آمدیں کر لے کے، جو بھی کما کے لا لے کے 2 گھر بنائے، نیچے 2 ملگیاں بنائے، کرائے پہ دیے، اور تھوڑا بہت لا کے 2 بیٹیوں کی شادیاں کر کے دامادوں کو دفع کرے، بس. 10%. آپ کو پتہ ہے 85% لوگوں کی جو غربت اور افلاس ہے وہ تو جانتے ہیں آپ. دوسرا افلاس ذہنی اور فکری افلاس. میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو میری اور آپ کی جو غربت اور افلاس ہے، وہ غربت و افلاس وہ رکشہ والے کی بھی نہیں ہے، وہ صفائی کر رہا ہے نالیوں کی، اس سے زیادہ میرا اور آپ کا ذہنی اور فکری افلاس سمجھ میں آ جائے گا. دوستو ابھی جو واقعات ہوئے ہیں چند ایک پیش کرتا ہوں میں آپ کے خود ظہیر آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ نالیاں صاف کرنے والے، یہ لوگ مردہ جانور کی اسکن نکالنے، یہ سارے کے سارے یہی لوگ ہیں جن کو ذاتوں میں بانٹا گیا اور سیدھے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے دنگا کرنے، جلوس نکالنے، ریلی نکالنے کے. اور چونکہ ہمارا بہوجن سماج سے تعلق ہے، بہوجن پروگرام میں ہم جاتے ہیں، صدیوں کی ہسٹری ہے. ہم خود بہوجن تھے کسی زمانے میں. ہمارے اسلام لانے سے پہلے ہم لوگ کیا تھے؟ آپ کے پرکھوں کا اب ریکارڈ تو ہے نہیں کوئی، لیکن 1% یا 2% وہ تھے جو افغانستان سے آ گئے، ترک سے آ گئے، مصر سے آ گئے، 1-2% ہے. باقی ہم سارے برہمن ہم تھے، مشرا، چترویدی، ٹھاکر ہم تھے، دلت ہم تھے، ST ہم تھے، جن کو جاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہماری ذہنی ڈیولپمنٹ ہے آج تک بھی انہی لوگوں کی طرح ہے. تو ظہیر آباد میں ہوا، سکندر آباد میں ہوا، جنور میں ہوا، تو یہ لوگ جو استعمال کیے جا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک ہم ان کی ذات کے تھے، لیکن غربت اور افلاس کی وجہ سے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. سڑک کے بیچوں بیچ ایک تیوہار ہوتے ہیں ان کے، ہر روز نیا بھگوان پیدا ہوتا ہے، تو کوئی نام یاد رکھنا مشکل ہے. شہر کے بیچوں بیچ، سڑک کے بیچوں بیچ جتنے ہوتے ہیں، ان کو مقامی جتنے ان کے بزنس مین ہیں، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، آپ اشاروں میں سمجھیں، وہ 25,000 50,000 دیتے ہیں، اس کو اسپانسر کرتے ہیں، جس میں شراب لاؤ، ناچو گاؤ، بھیانک آوازوں میں لاؤڈ اسپیکر لگاؤ تاکہ آپ کے دلوں میں ہراسمنٹ پیدا ہو، دہشت پیدا ہو. سیدھی سڑک کو روک کے بیچ میں ایک بھگوان کو بٹھا دیا انہوں نے، اب آپ بازو سے جاؤ. یہ آپ کے دل میں ڈر پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو کون لوگ ہیں یہ ہیں پیسے کے محتاج. 1,000-2,000 روپے پے کرنا وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے بزنس مین آگے بڑھے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ آگے بڑھ کے کر رہے ہیں، آپ کے لوگ نہیں بڑھ رہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن معاملہ پیسے کا ہے تو وہ بھی غربت کے مارے ہیں، لیکن کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو یہ کام کر رہے ہیں. وہ کام یہی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اگرچہ کہ منوواد کے خلاف بہت مواد بھی ہے، ہر پروگرام میں ان کو گالیاں دیتے ہیں، سب ہیں، لیکن آپ کا جو اصل فاشسٹ دشمن ہے اس نے پورے 100 سال محنت کی ہے. کتنے 100 سال محنت کی ہے ان لوگوں کے دماغ میں یہ بٹھانے کے لیے، اگرچہ کہ وہ منوواد سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ دماغ میں ان کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں نکال سکتے. کوئی امبیڈکر نہیں نکال سکتا، کوئی پھولے نہیں نکال سکتا، کوئی کانچی لیا نہیں نکال سکتا کہ مسلمان تمہارا دشمن ہے، مسلمان انویڈر ہے، مسلمان ریپسٹ ہے، مسلمان چور ہے، مسلمان پنچر والا ہے، مسلمان ٹوپیوں والا ہے. ان کے دماغوں سے یہ نہیں نکال سکتے. تو ان کے دماغوں میں بٹھانے کے لیے پیسہ کام کر رہا ہے. ان کو 500 روپے 1,000 روپے دیں گے،
وہ جا کے مسلمان کا گھر اجاڑیں گے, وہ لنچنگ کریں گے, جو چاہے کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیسہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ پیسہ ہے ہمارے پاس, ان سے زیادہ ہے. میں زہر آباد کا تو نہیں کہہ سکتا, حیدرآباد آئیے, ایک مندی ہاؤس میں, ایک مندی ہاؤس, بریانی ہاؤس میں جا کے دیکھیے, یا بڑے سے بڑے ریسٹورینٹس میں جا کے, سب سے بڑے بل کون پے کرتے ہیں بھائی؟ آپ کے لوگ. 20,000 روپئے کنگس مندی میں چلے جائیے, کہیں بھی چلے جائیے, آپ کے لوگ 20,000 25,000 ٹپ 2,000 3,000 دے کے نکلتے ہیں. لیکن جب قوم کا معاملہ آئے گا, ان معمولی لوگوں کے, جو ان کے دھرم کے سب سے نچلی ذات, انٹچیبل, اچھوت, اتی اچھوت لوگ ہیں, ان کے ہاتھوں آپ کے لوگ جوتے کھا رہے ہیں, اس کے لیے کچھ کرنے کی جب بات آئے گی, ان کی جیب سے پیسہ نہیں نکلے گا. یہ ہے ہماری غربت کہ ان کے غریب ترین, ذلیل ترین, رذیل ترین طبقے کے ہاتھوں پچنے تیار ہیں, لیکن جیب سے پیسہ نکالنے تیار نہیں ہے. کیا یہ غربت نہیں ہے آپ کی؟ اس غربت کی وجہ سے اب دیکھتے جائیے, وہ جوتے مار رہے ہیں, آپ جوتے کھا رہے ہیں. لنچنگ کون کر رہا ہے؟ یہ پروسیشن جو منور زمان صاحب کے خلاف ہنگامے ہو گئے, 2-3 ہزار لوگ جمع ہو گئے, کون لوگ ہیں یہ؟ ظہیر آباد میں جو نکلے کون؟ یہ معصوم دلت وارہ ہیں, یہ معصوم SC ST ہیں, ہریجن ہیں, ان کو کچھ نہیں معلوم, لیکن وہ پیسہ کام کر رہا ہے, ان کے دماغوں کے اندر وہ بیٹھ چکا ہے. پیسہ آپ خرچ کرنا نہیں چاہتے, پیسہ آپ کے پاس ہے, پیسہ آپ کی بیٹی کی منجے کے لیے ہے, پیسہ آپ کی بیٹی کے زیور کے لیے ہے, پیسہ آپ کی بیٹی کی شادی کے دن کے کھانے کے لیے ہے, لیکن پیسہ قوم ذلیل ہو رہی ہے اس کو بچانے کے لیے نہیں ہے. تو میرے دوستوں, آپ کی غربت کے تھوڑے اور نمونے پیش کرتا ہوں. میں ابھی دہلی میں تھے, میں اور مقصود بھائی بھی آ گئے یہاں پر. ہم لوگ 2-3 دن تک عجیب واقعات دیکھے ہیں. میں پورے تفصیل سے نہیں سناؤں گا آپ کو, مور صاحب میرا ٹائم ہوگا تو بتا دیجئے بھائی اشارتاً. پچھلے ہفتے ہی ان لوگوں کی ہر ہفتے کوئی نہ کوئی تیوہار ہوتا ہی ہے, ہر تیوہار پاک ہوتا ہے. کل تک یہ خود ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے تھے, لیکن اب ان کی ذہنیت یہ ہے کہ آپ ناپاک ہیں اور پاک وہ لوگ ہیں. اس کا مظاہرہ دیکھیے, دودھ اور پنیر کی دکانیں جس علاقے میں ہیں, وہاں جا کے پورے گینگ کے ساتھ اس کو نام پوچھ رہے ہیں. اگر مسلمان نام ہے تو کہہ رہے ہیں, آپ نے ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے دیکھا ہوگا, اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا نام لکھ کے لگا, تیرے ناپاک ہاتھوں سے ہم اتنے بڑے تیوہار میں تیرے ہاتھ کا پنیر اور دودھ استعمال کریں گے. آپ کی کتنی ذلت ہو رہی ہے پتہ ہے نا کچھ. کل تک وہ ناپاک تھے اور آج بھی وہ ناپاک ہیں برہمن کے ہاتھوں میں, لیکن وہ مسلمان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا دین, تمہارا کلچر سب ناپاک ہے, تم اپنا نام لکھ کے لگاؤ دکان کے اوپر تاکہ ہندو کسٹمر آ کے دیکھ کے واپس جائے یہاں سے. اتنی بڑی ذلت, یہ آپ کی غربت ہے, یہ آپ کی فکری غربت ہے. اس سے بڑا بھیانک واقعہ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہے, پولیس والا بوٹ سمیت, وہ پولیس والوں کا جوتا الگ ہوتا ہے, بوٹ کہتے ہیں اس کو, بوٹ سمیت لوگ جمعے کی نماز میں باہر نماز پڑھتے ہیں سڑک پہ, تو سڑک پہ نماز پڑھنے والے کو لات مارا ہے, اس نے لات مار کے اس کو بازو کیا. آپ نے پڑھا نا یہ اخبار میں. آپ کی غربت یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کرے, آپ بھی پڑھے, آپ بھی پڑھے, آپ بھی پڑھے, میں بھی پڑھا, لیکن کیا کیا آپ نے؟ یہ غیرت ہے آپ کی, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ابھی حیدرآباد کا ایک انتہائی ملعون قسم کا MLA ہے, کہیں جے پور وغیرہ میں کوئی شادیاں ہوئے, وہ غریبوں کے لیے آرگنائز کرتے ہیں, ان شادیوں میں ایک شادی ایسی ہے جو مسلمان مرد ہے اور ہندو عورت ہے, اور مسلمان عورتیں اور ہندو مرد بھی بہت ہیں, اس پہ آبجیکشن ہے, لیکن ایک مسلمان مرد کسی ہندو عورت سے شادی کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس نے احتجاج کیا اور ان کی قوم کے اندر خطرناک میسیجز دیا. کیا آپ کی غربت کی انتہا نہیں ہے کہ آپ مندی کے 25-25 ہزار کے بل پے کر سکتے ہیں, بیٹیوں کی شادیوں میں 15 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی اتنی ذلت ہو رہی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے؟
بلکہ جو آپ ہی کے ظہیر آباد میں جو جلوس نکال کے آپ کو، آپ کی مسجدوں کو، آپ کے کیا کہنا چاہیے، آپ کی آئیڈینٹی کے لیے خطرے بن چکے ہیں، غنڈہ گردی کر چکے ہیں، انہی کو آپ پھول پہناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انہی کو پھول پہناتے ہیں، انہی کو ویلکم کرتے ہیں۔ خوف کا یہ عالم ہے میرے دوستو، غربت یہ ہے۔ اور میں کتنے واقعات سناؤں آپ کو، شام ہو سکتی ہے اگر شام سناؤ تو ان کو معلوم ہے منور زمان کون ہے۔ جانتے ہیں اسے منور زمان کون ہے؟ منور زمان آپ کی قوم کی وہ انٹلیکچول لیڈرشپ کا ایک حصہ ہے جو پی ایف آئی تھی، کلیم صدیقی تھے، ذاکر نائک تھے، عمر خالد تھے، شرجیل تھے، اور کتنے نام گناؤں میں آپ کو۔ کیسا سیکوینس سے پوروں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ظہیر آباد میں بھی اگر کوئی تھوڑا سوچنے والا ذہن ہے، کچھ بولنے والا ہے، اس کی باری آنے والی ہے کل۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے، انہوں نے ڈرا کے اتنا رکھا ہے کہ اگر کل پولیس ان کو اٹھا کے لے کے گئی تو پڑوس کے گھر والا دروازہ کھول کے آ کے پوچھے گا نہیں کہ بھائی کیا ہوا، نہیں 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 نہیں، پڑوس کا آدمی اپنے بیٹوں کو اور اس سے پہلے اپنے دامادوں کو کمروں میں بند کر کے اپنا دروازہ بند کرے گا۔ قرآن کے ہر تیسرے چوتھے صفحے پر ایک اللہ کا انعام آتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے انعاموں میں دولت، شہرت، اولاد وغیرہ نہیں ہے۔ کہیں اللہ نے کسی کو بادشاہ بناؤں گا، چیف منسٹر بناؤں گا، نہیں 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 نہیں، یہ کہیں نہیں ہے۔ انعام اگر ہے تو ایک ہے کہ تمہارے دل سے ہم خوف کو نکال لیں گے۔ بے خوف جب آدمی ہوتا ہے نا تو وہ آدمی بادشاہت کرتا ہے۔ آپ کی پوری قوم اتنی خوفزدہ ہے کہ پڑوس والا آپ کے لیے آئے گا نہیں بچانے۔ نتیجہ یہ آپ کی فکری غربت ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ خوف کی منور زمان ملٹری کیمپ، پولیس کیمپ اور نیوی کیمپ، بڑی بڑی یونیورسٹیز اور ان کے جو گرنتھالیہ ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے جا کے 40 دن کی موٹیویشنل ٹریننگ دی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریئر گائیڈنس کے کام کیے وہ آدمی۔ لیکن چونکہ آپ کے مذہب کا انٹلیکچوئل لیڈرشپ کا ایک حصہ ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ جو بھی ہوا ہنگامہ ہوا۔ جن لوگوں نے ہنگامہ کیا ان کو آپ بھی پیمنٹ کر کے لا سکتے ہیں، لیکن آپ لانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ غریب ہیں۔ میرے دوستو ایسے تو بہت سارے، ابھی لاسٹ ایک واقعہ لیٹسٹ کل کا ہے۔ ایسے واقعات جگہ جگہ ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جیسے غریب لوگ جو جلسے بھی اگر کر لیں گے تو آپ کی خبر کہاں شائع ہوگی بھائی؟ کوئی شائع نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ نے سیاست منصف کو بھیجا بھی تو کون سے صفحے پہ شائع ہوں گی بھائی؟ ہمارے صحافی صاحب آئے نا ہمارے ساتھ، آپ کی تیسرے چوتھے صفحے پر تلاش گمشدہ، اس سے اوپر انتقال پرملال کی جو خانے ہوتے ہیں نا اس میں شائع ہوگی۔ اور آپ کے دشمن کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ایک صفحے کی پوری خبر لکھ کے بھیجے، انہوں 2-4 لائن لکھ کے شائع کر دیے تو وہ بھی آپ کے لیے شان ہے آپ کی، وہ بھی آپ 10 لوگوں کو فون کر کے بولتے دیکھیں اخبار، یہ پوچھتے ہیں آپ لوگ۔ تو آپ کا دشمن آپ کے کلچر، آپ کی تہذیب کو بلڈوز کرتا چلا جا رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر سک رہے۔ اب سوال یہ کہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم وائلنس نہیں چاہتے، ہم تشدد نہیں چاہتے، اس کے باہر ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اخلاقی ہتھیار نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ تبوک کی جنگ ہونے والی تھی لیکن جنگ نہیں ہوئی، لیکن ان کا رومن سپاہ سالار اس نے اسلام قبول کر لیا جنگ کے بغیر، صرف راتوں کو دیکھ کر کہ عجیب لوگ ہیں، ان کے بارڈر کے اوپر اتنی خوبصورت ترین نیم برہنہ عورتوں کو ہم نچوا رہے ہیں، ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں اور دن میں گھوڑوں پر سوار ہیں۔ بس ایک ہی بات تھی۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ آپ کو اخلاقی ہتھیار جو ویپن دیا گیا، وہ ویپن ہونے کے بعد آپ میزائل سے نہیں ڈر سکتے، کلاشنکوف وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ایک ویپن میں آپ کے سامنے آج رکھنے والا ہوں۔ تھوڑا زنگ لگ گیا ہے، کوشش کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں، ظہیر آباد میں بھی آ کے کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی
شاید کوئی اس کی صفائی کر دے اس کو. تو میرے دوستو غربت کا یہ عالم ہے، ہماری خوف کا یہ عالم ہے. بانسواڑہ کا میں واقعہ بتا رہا تھا. ایک ٹیچر ہے خلیل، گورنمنٹ اسکول میں، اور کسی اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا یا ملاقات میں کہا تھا کہ ذرا کھول دیجیے اس کو، کہ یہ تیوہاروں کو، یہ مذہبی عقائد کو ایجوکیشن کے اندر نہیں آنا چاہیے، باہر ہونا چاہیے. بس اتنا جملہ. تو وہاں آپ کے وہی فیشسٹ دشمن جو ظہیر آباد، جو سکندر آباد، جو جینور، ہر جگہ آرگنائز ہو رہے ہیں، باہر سے، مہاراشٹر سے، کرناٹک سے، ادھر سے ادھر سے غنڈوں کو لا کر آپ کے دل میں دہشت پیدا کر رہے ہیں. ان لوگوں نے بانسواڑہ بند کر دیا. اور بانسواڑہ وہ بھی ایک چین آف انسیڈنٹ ہے. سکندر آباد کے واقعے کو عنوان بنا کر بانسواڑہ میں مظاہرہ ہو رہا. تو انلیس کوئی آرگنائز سازش نہ ہو ایسے کام نہیں ہوتے. اور وہاں پر انہوں نے وہ اسکول جا کر وہ اس ٹیچر کو کہا کہ تم فلاں ہمارے تیوہار کو نہیں مانتے، تم ہمارے فلاں تیوہار کی توہین کر رہے. ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو ہی نہیں تھا. وہ لمبا ابھی آ رہا ہے، ابھی لیٹسٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ نظام آباد میں کم سے کم 500 ٹیچر تو ہیں نا، کم سے کم 500 بزنس مین تو ہے نا. وہ سارے اسی طرح چھپنے سے ظہیر آباد میں چھپے ہیں. اب میں ظہیر آباد نظامت کا کیا نام لوں؟ خود آپ کے حیدرآباد میں کیا صورتحال ہے؟ اس سے بری. جتنا پیسہ ہے اتنا زیادہ بزدل، اتنا زیادہ ضمیر فروش، اتنا زیادہ دشمن سے ہاتھ ملانے والا. میرے دوستو اس کو کہتے ہیں غربت. فکر کی غربت، ضمیر کی غربت. اب اس کو اگر مٹانا ہے تو آئیے ہم اس دور کی سب سے بڑی جو بدعت ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر مالی غربت بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے جانتے ہیں نا، غربت تمام برائیوں کی ماں ہے. پاورٹی از دی مدر آف آل ایونس. غربت کی وجہ سے بےمانی، جھوٹ، دھوکہ، زمینوں پہ قبضے، رشوت، زنا، فحاشی، سب غربت کے پودے سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں. ایک سنت سے جو بغاوت ہے ہماری سوسائٹی میں، اور اگر وہ بغاوت ختم ہو جائے، اس سنت سے محبت یا اس سنت کے اوپر چاہے کچھ ہو جائے. ہم لوگ سب سنتوں کے تو پابند لوگ ہیں، ہے یہ نہیں ہے؟ ہم لوگ سنتوں کے لیے مسجدیں الگ کرنے والے لوگ ہیں یا نہیں؟ ہم لوگ سنتوں سے اتنی محبت رکھتے ہیں. ہماری محبت کا اندازہ لگانا ہے تو میلاد النبی کے جلوس دیکھو جا کے بمبئی اور لکھنؤ میں. یہ جوش ہے ہمارا، یہ جنون ہے ہمارا. فاتحہ دینا یا نہیں دینا، اس کے اوپر دونوں سائڈ. آپ فاتحہ دیتے ہیں، آپ آئندہ دوسری مسجد میں جائیں گے، آپ یہاں نہیں آئیں گے. ٹھیک؟ آپ ہاتھ کہاں باندھتے؟ آپ یہاں باندھتے نہیں، آپ کی مسجد وہ ہے. یہ سب کیوں؟ وائی؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ سنتوں سے محبت، اتنی شدید محبت کہ دشمن بھی ہمارے جلوس کو دیکھے تو لرز آئے کہ اف، وہ یہ ان کے پیغمبر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ دیوانہ وار گھروں سے نکل پڑتے ہیں. یہ محبت ہے ہماری. ہم داڑھی کے ایک بال میں کمپرومائز نہیں، ہر معاملے میں. ہم جس چیز کو سنت سمجھتے ہیں، ہمارے اکابرین، ہمارے سلف جس چیز کو سنت کہا ہے اس پر ہم چلتے ہیں. اس سے اتنی محبت ہے کہ اس سنت کو اگر کوئی دوسرے طریقے سے ادا کرتا ہے لیکن ہمارے اکابرین، ہمارے سلف، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء نے جیسا بتایا ہے ویسا نہیں کرتا تو ہم اس شخص کو مسجد میں آنے نہیں دیتے. نیگیٹو مت لیجیے، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ کرٹیسزم نہیں ہے. یہ صرف یہ بولنے کا ہے، اتنا لمبی تمہید اس لیے ہے،
یہ سنت سے محبت کا ثبوت ہے ہماری. 3 طلاق پر جتنی thousands and thousands of کتابیں، بکلیٹس، مضامین، تقریریں، واعظ، جلسے، بالخصوص 3 طلاق کے بل جو پارلیمنٹ میں آیا تھا اس وقت کروڑوں روپے کے جلسے، یہ سب کیوں ہوئے؟ کیونکہ 3 طلاق کے معاملے میں ہماری تحقیق اتنی زیادہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں طلاق زیادہ ہوتے یا نکاح؟ جی نکاح. طلاق کا ریشو 1% ہے. اویسی صاحب نے جو پارلیمنٹ میں اسٹیٹسٹکس پیش کی، طلاق از 1%. اب یہ اور بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق تو 1% ہے، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے 60% ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہو گیا. لیکن طلاق 1%. شادیاں کتنے؟ 99. تو یہ بتائیے کہ یہ جلسے، یہ کروڑوں روپے کے خرچے، یہ لاکھوں کروڑوں کتابیں، یہ واعظ اگر طلاق کے موضوع پہ ہے تو نکاح پہ کتنے ہونے چاہیے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جس چیز پہ نکاح ہے، جس چیز کے اوپر پورا آپ کی سوسائٹی کی اکنامی کھڑی ہوئی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی پوری مورالٹی کھڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی کتاب نہیں. جی جی ذرا آپ لوگ ذرا سامنے آئیے، پیچھے آنے والوں کو موقع ملتا. ذرا اٹھ کے ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ کے تو ریفریش ہو جاتے. پیچھے لوگ آ رہے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے آنے میں، ذرا معذرت کے ساتھ. تو میرے دوستو، اتباع سنت میں ہماری امت اتنی شدید ہے کہ مسلکوں کے پیچھے، علماء کے پیچھے ہم مسجدوں میں ہیں، قتل و غارت گری کر سکتے ہیں. اوکے، میں اس کو محبت، سنت سے محبت کے اکاؤنٹ میں ہی رکھنا چاہتا ہوں. پھر سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ، طلاق کا طریقہ یہ ہے، اس پہ لاکھوں جلسے کتابیں واضح ہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر نکاح پر یہ محنت کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نکاح ادھار مہر پہ تھا؟ یہ سوال. کیا کوئی تھا؟ کیا کوئی ادھار مہر پہ تھا؟ پھر ادھار مہر کی اجازت جس نے بھی دی، اس کو اس کی اجازت دینے کی اجازت کس نے دی؟ یہ سوال کیوں نہیں؟ صرف مہر پہ اگر میں بات کروں دوستو، صرف مہر پہ اور کسی ٹاپک کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ہم جتنے مسلک والے ہیں، یہ جو محبت، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی پول یہاں کھل جاتی ہے آ کے، کہ جن چیزوں میں دین قائم نہیں ہوتا بلکہ اور منتشر ہوتا ہے، اس میں تو بہت اتباع رسول. جہاں دین قائم ہوتا ہے، جہاں غربت ختم ہوتی ہے. ٹاپک یاد رکھیے، غربت پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ غربت کہاں سے شروع ہوئی میں وہاں پر بتا رہا ہوں کہ ہم نے دین کی اتنی حفاظت کی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ نماز، روزہ، قربانی، وہ حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. ہم نے ان چیزوں پہ تو بہت محنت کی ہے. انہی چیزوں پہ محنت کر کے ہم نے مسجدیں الگ کر لی، علماء الگ کر لیے، بحثیں، اختلافات، ہمارے پورے مسائل آج بھی وہی ہیں. جبکہ زمانہ آپ کی مسجدوں کو، آپ کے روزگار کو، سب کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم اب بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو سنتوں سے جب محبت کا دعویٰ ہے آپ کو، تو پھر اللہ کے نبی کے دیے ہوئے طریقے پر نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال لے کر آیا ہوں. اللہ کے نبی کے مہر کا بتا دیا میں نے. اچھا، مہر ایسی چیز تھی کہ
टोटली वन साइडेड चीज का नाम है वो। मेहर औरत की कीमत नहीं है। दे सकते औरत की कीमत? क्या आपके माँ की कीमत मुकर्रर करेंगे आप? पूरी उम्र के लिए एक औरत आती है, जिंदगी कुर्बान, 24 घंटे की नौकरी, बहुत कुछ है। माँ का मुकाबला बाप कर ही नहीं सकता। मैं एक बाप हूं, आप लोग भी बाप हैं, हम जानते हैं। लेकिन औरत की कीमत नहीं है मेहर, उसकी मर्जी का ऐलान है। औरत की मर्जी नहीं है। मुशरिक बुत परस्त मुआशरे में औरत की मर्जी नहीं चलती। जहां चाहे निकाह कर दें, डाकू से करें, चोर से करें, बदमाश से करें, किसे भी करें, उसको जिंदगी गुजारना है। इस्लाम ने कहा कि नहीं। पहले मुशरिक समाज में था कि एक एक जो ताकतवर आदमी रहता था, कबीले का बड़ा होता था, वो चाहे 4 औरतों को रखे, बेवा हो जाने वाली 5 को रखे, अपने हरम में जितनों को चाहे ला के रखे बगैर निकाह के। इस्लाम ने कहा कि नहीं, औरत को इतना ऊंचा मुकाम दिया कि उसकी मर्जी का ऐलान है मेहर, चाहे वो लोहे की अंगूठी कबूल करे, चाहे चादर, चाहे 10 लाख 20 लाख रुपए बोले। आप पे कर सकते हैं तो निगोशिएट कीजिए, निगोशिएट नहीं यस बोलिए, नहीं तो बाजू के घर पे जाके खटका मारिए। लेकिन ये तरकारी या गोश्त चुकाने की तरह बार्गेन नहीं कर सकते आप। औरत का ये मुकाम था। यहां के मजहब में, बुत परस्तों के मजहब में औरत का 5वां मुकाम है। लेकिन मुसलमान सोसाइटी ने औरत को शायद 7, 8, 9 नंबर पे ले आकर रख दिया। दिस इज द प्रॉब्लम। मेहर वन साइडेड चीज है, इसके अगेंस्ट में और लेने का नहीं है उससे कुछ भी। तब जाके औरत की मर्जी का ऐलान हुआ, औरत की इज्जत, उसका स्टेटस कायम हुआ। लेकिन चूंकि हम एक मुशरिक समाज में रहते हैं, हमारे बाप दादा कल तक यही रेड्डी राव थे, यही दलित थे, हम लोग सारे के सारे यही थे, पंडित के गुलाम थे। और वो पंडित का सिस्टम यही चला रहा है कि लड़की को शौहर के घर जाना है तो कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ माल, बिस्तर, बर्तन, ये सब देना है। ये सदियों से आ रहा है। हम अल्लाह के नबी की सुन्नत को यहां नहीं यूज कर सकते। ये ओपन ऐलान है सबका। नतीजा, मेहर जो औरत की खुद मुख्तारी का ऐलान था, उसकी इज्जत थी, मेहर के अगेंस्ट में खाना भी आ गया शादी के दिन का, और जहेज भी आ गया। अब ये बताइए कि अब वन साइडेड चीज नहीं है ये। मेहर कितना औसतन? 11,000। हैदराबाद में मुहावरा है, हक की बात फक से कहते, तो फौरी है। 11,000 मेहर। खाना कितने का भाई? जहेज कितने का? ये बदमाशी देख रहे हैं आप। ये वो धर्म का सिस्टम यहां लाके, दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये आपके हाँ इसको जायज, मेहर, उधार मेहर जायज, खुशी से जहेज जायज, खुशी से अगर कोई खाना खिला रहा तो जायज। मैं भी तो बताऊंगा बिदअत क्या चीज है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। बार बार ना मैं जहीराबाद आऊंगा ना आपको फारूक भाई बार बार खाने पे बुलाएंगे, लेकिन इतना वादा है आप आने तैयार हैं तो फारूक भाई खाना खिलाने तैयार हैं। उनका दिल इतना दरिया दिल है, अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत, उनको दौलत इतनी अता फरमाए कि वो हर वक्त लगे रहते हैं गरीबों के लिए। तो मेरे दोस्तों, मेहर की बात हो रही थी। मेहर के अपोजिट में जब ये खाना और जहेज आया तो फिर मसला ये है, हम लोग हर बात में पंडित, हम पंडितों के गुलाम थे ना, यहाँ भी पंडित ही हैं। पंडित से पूछना जाना जरूरी है। आप सियासत मुंसिफ वगैरह का जुमे के दिन का अखबार पे सवालात पढ़िए, बड़ा मजे के सवालात रहते हैं। रोजे में तेल लगाना जायज है? ऐसे ऐसा शरीर लेना जायज है? सवाल है। क्या क्या सवालात होते हैं, क्योंकि हमको ये बताया गया है कि तुम न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रोफेसर बन सकते, तुम पायलट बन सकते, तुम बेहतरीन सर्जन हो सकते, तुम लोग दीन नहीं समझ सकते। उसके लिए हमारे पास आओ। तुम कुरान नहीं, नहीं नहीं तुम नहीं, जेर जबर की भी गलती होगी तो कल तुम जहन्नुम में सबसे निचले दर्जे पे होंगे। नहीं, उसके लिए यहां पर आओ। उस वक्त हमको पंडितों ने यह कहा था कि तुम धर्म शास्त्रों को हाथ लगाओगे तो तुम्हारे कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। उनके एक बहुत बड़े भगवान ने एक हरिजन बच्चे का मर्डर भी किया था। वो लंबी हिस्ट्री है, मैं मकरूनामा यहां लेना नहीं चाहता।
اور اگر تم نے پنڈت کی بے عزتی کی تو اگلے جنم میں کتے بن کے پیدا ہوں گے. تو جب اسلام لائے ہمارے باپ دادا, یہاں پنڈت کوئی بھی نہیں تھا نا, بڑی پریشانی ہوئی, کیا کریں گے, سامنے سے بلی چلے گئی, اب کیا کرنا, اب یہ بلا کون دور کرے گا, پنڈت تو ہے ہی نہیں. ادھر کے پنڈت ادھر بھی آ گئے. اب انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر تم ہماری ان کی توہین کرو گے تو تم سب سے نچلے درجے میں رہیں گے, تم قرآن نہیں سمجھ سکتے. نہیں 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 نہیں, پوچھنے آؤ ہمارے پاس. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی غربت اور افلاس کی بدترین شکل ہے, غلامی کی. اگر کسی نے نہیں پڑھے ہیں تو ایک بہت بڑا دلت مفکر ہے پھولے, اس کی کتاب غلام گیری پڑھو. اس نے لکھا تو ان لوگوں کے لیے ہے, لیکن اس کی پریکٹیکل ایگزامپل نظر آئے گی تو اپنے پاس. اب آئیے اس غربت کے سبب کی طرف بات کر رہا ہوں میں. تو یہ مسئلہ کیا ہوا, اکبر اعظم کے دربار میں جب مہارانی جودھا بائی آئی تو راجپوت کی شہزادی, تو شہزادی جب آئی تو اپنے ساتھ وہ منگنی لائی, وہ سانچک لائی, جس کو یو پی دہلی میں منڈا بولتے ہیں, بنگلور والے مبارکہ بولتے ہیں, وہ لے کر آئی ہے. پھول, بدے, تلوار, گھوڑے کی بارات, یہ سب لے کر آئی مہارانی جودھا بائی. پھر ان کے دھرم میں جہیز خوشی سے, آپ کا نہیں ہے, اگر ہے تو چلو پوری ہسٹری بتاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کی بتاؤ, ایک مثال بتاؤ. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو دیا تھا, اس جھوٹ کے لیے میں بعد میں بتاتا ہوں اگر وقت رہا تو. پھر کھانا, لڑکی کے والد سے کھانا, یہ بھی اب میں کیا سنا ان کی کہانیاں آپ کو, وہ غیر مذہب کے عجیب عجیب کہانیاں ہیں. وہ جب کھانا کھلائے تھے, پہلا کھانا پوری دنیا کے انسانی نہیں, ٹائیگر, ہاتھی پورے کھائے تھے, یہ ان کی دھرم شاستروں میں لکھا ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں محترمہ مہارانی جودھا بائی صاحبہ پوری جب دربار میں لے کر آئیں, وہاں سے اصل پوائنٹ شروع ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے نا, بادشاہوں, مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں رائٹ پہ پورے مولوی اور مرشد بیٹھتے تھے, لیفٹ کے اوپر پورے پنڈت بیٹھتے تھے. تو اب یہ مولوی اور مرشد کو پبلک نظر میں رکھی ہوئی, ان کو اندازہ ہے کہ لوگ پوچھیں گے یہ جائز کیسا کرے تم لوگ بول کے. تو اب اگر وہ ناجائز بولتے ہیں تو گردن جاتی ہے, اگر جائز کہتے ہیں تو لوگ ماریں گے پکڑ کے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اسلامائز کر دو. اور آسان طریقہ کیا ہے, جہیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینا پسند تھا یا نہیں تھا؟ جی تلقین کریے نا آپ نے تحفہ دینے کی, جہیز تحفہ. کبھی تحفہ دینے والے کو تحفہ دینے کی خاطر گھر بیچتے ہوئے دیکھا؟ کبھی تحفہ دینے والے اپنے بیٹے کو کنگال کر کے خالی بیٹی کی شادی کے لیے کنگال ہوتا ہوا دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا آپ نے. تو تحفے کے نام پہ جائز ہوگا, لوگ خوش ہو گئے, ہاں بھائی مولوی صاحب صحیح بول رہے, بالکل صحیح بول رہے. کھانا, ارے اللہ کے نبی کو ضیافت پسند تھی. اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے واقعہ تو سنے نا, یہ تو مہمان نوازی ہے. کیا آنے والوں کو بھوکے بھیج دیں گے ایسا زبان باہر نکال کے حیدرآبادی اسٹائل میں؟ نہیں نہیں نہیں, مہمان کو بھوکا بھیجتے آنے والوں کو. اب ایک سوال آپ سے یہ ہے, مہمان آتا ہے یا بلایا جاتا ہے؟ جی یہ بلانے کی کوئی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی کسی بیٹی کی شادی میں آپ نے تمام پھپھوؤں, چچاؤں, ماموں, خالوں کو آدمی بھیج کے بلایا ہو, زبان میں رخصت نہیں تھا, یہ سنت ہی نہیں ہے. اور ابھی حال تک 15-20 سال پہلے تک سعودی میں, میں چونکہ سعودی میں کئی سال رہ کر آیا ہوں, ان کے پاس بھی بات طویل ہو جاتی, شادی کے دن کا کھانے کا تو تصور ہے ہی نہیں, ولیمے کا ہے, اس کے بعد ودائی, پہلے کھانا پھر ودائی. اور کھانا بھی کیسا, وہ اگر مغرب کے بعد کھانا ہے تو عصر کے بعد سے کھٹکے مارتے ہوئے, کھٹکا مارتے ہیں, اندر سے سوڈانی نکل رہا ہے, کوئی انڈین نکل رہا ہے, کئی جگہ ہم نے کھائی, بنگالی بھی ہے, کوئی بھی ہو, کھٹکا مار کے
وہ عربی میں بولتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت ہے تو آ جاؤ آج، وہ ایسا کھٹکے مارتے ہیں دس از ولیمہ جو عین سنت کے مطابق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شادی میں ولیمہ کھانا کہیں بھی نہیں. تو پھر یہاں سے جو بدعت کا سوال ہوتا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اکبر اعظم کے دربار میں مولویوں، ملاؤں اور پنڈتوں نے ان چیزوں کو جائز کرنے کے لیے تحفے کی دلیل دی، ضیافت کی دلیل دی، اور دف، ارے اللہ کے نبی صحابہ کو دف بجانا پسند تھا، اجازت ہے نا دف بجانے کی؟ ہاں تو میوزک تو جائز ہوئی نا. اب ماڈرن دور میں تھوڑا ماڈیفائڈ ہو گیا ہے وہ، لیکن ہے تو میوزک نا. ایسا جائز کرنے کی وجہ سے وہ مولوی، وہ ملا، وہ پنڈت سارے کے سارے آج بھی وہی ہیں جو انہی چیزوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ شادیوں کی رسومات کو، یہ جہیز کو، یہ کھانے کے خلاف ہر جمعہ خطبے ہیں. اسلامی معاشرہ کے جلسے میں پیسہ برباد ہو رہا ہے، کتنے ایک ایک گھنٹے کے واعظ ہوتے ہیں شاندار، اور ان علماء کو، ان مولویوں کو بلایا بھی جاتا ہے، لفافے بھی دیے جاتے ہیں، ٹرین کا ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے، جلسے شاندار. بھائی ایک چیز بتاؤ، جب ایک چیز تم ناجائز بول رہے ہو تو پھر ایسی شادی میں جا کے کھانا جائز ہے کیا؟ کامن سینس کیا بول رہا آپ کا؟ وہاں خاموش. جہیز غلط ہے. ایک آدمی بول رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کے نبی نہیں کرے، استطاعت نہیں تھی ان کی، میں کر سکتا ہوں، میری استطاعت ہے. یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ میرے دوستو یہ میسج میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میرا ٹاپک کیا ہے اچھی طرح سمجھیے. جہیز پہ تنقید نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں جہیز غلط ہے، آپ کہتے ہیں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بہت بڑے انٹلیکچوئل نہیں ہیں. کسی رکشہ والے سے، کسی نالی صاف کرنے والے سے، کسی معمولی آدمی سے جا کے پوچھو، انہیں بھی یہی بولے گا. آپ کوئی بڑا تیر کم نہیں مار رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں کہ یہ سسٹم غلط ہے تو پھر اس سسٹم کے خلاف آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہاں کے ایک شیطان کا وسوسہ آتا ہے، کون سنتا بھئی آج؟ کوئی بھی نہیں سنتا آج کل. کون کر رہے آج کل؟ بولو آپ. ارے یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ پوائنٹ سمجھیے دوستو. 99.9% لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا اپن کتابی کر لو بھائی، نہیں سنتا، کوئی بھی نہیں سنتا. یہ غلط فہمی کی وجہ سے آپ اور ہم بھی جہنم میں جائیں گے، دنیا کو بھی جہنم میں لے جائیں گے. آپ سے سوال آپ کا ہو رہا، قیامت میں کیا کوئی شخص اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا، بیٹی کا حساب دے گا؟ جتنے نبی آئے یا قرآن آئی، صحیفے آئے، ایک ہی سوال قیامت میں آپ سے ہونے والا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے آپ سے ایک سوال، اور بالخصوص جو میرے ہم عمر بھائی ہیں 60+ کراس کر چکے ہیں، ان سے میں بہت ادباً درخواست کر رہا ہوں کہ اس نقطے کو سمجھیں، کیونکہ آپ ہی لوگ، میری طرح کے لوگ، یہ شادیوں کی بات چیت میں جا کے پھوپا جان، مامو جان، تایا جان بن کے بیٹھتے ہیں. بیٹھتے کہ نہیں؟ اور بات چیت کے نام پہ بیٹھتے ہیں، دلالی کر کے آتے ہیں. اللہ کے نبی کی سنت جو شادی کی بات چیت کی ہے، ابو طالب، حضرت عباس، ابو لہب، یہ ہیں بات چیت کرنے کے لیے تیار. 1 پوائنٹ ایجنڈا، مہر، بس. لیکن آج کی شادیوں میں یہ جو میرے بزرگ دوست، ہم لوگ جو جا کے بیٹھ کے، دلالی کے لفظ سے برا اس لیے مت مانیے کہ وہاں پر نکاح کی عظیم ترین سنت کو قائم کرنے کی بات کرنے کے بجائے مہمان کتنے آئیں گے، ڈش کون سی ہوگی، سونا کتنا ہوگا، فلاں، یہ چیزیں طے کرتے ہیں. جو چیز طے کرنی ہے وہ طے نہیں کرتے. آج کی شادیوں کے 99% جو جھگڑے ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو اتنے سلی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بات چیت کا جو موقع ہے وہاں پری میرج کاؤنسلنگ بولتے ہیں. پری میرج کاؤنسلنگ جو ہونی چاہیے، بجائے اس کے کھانے کتنے ہوں گے، ڈش کتنے ہوں گے، یہ طے کرتے. جو طے ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے. یہ سمجھ کے کرے تھے، بھائی کی بچی سمجھ کے کرے تھے بھائی، ارے بہن کا بچہ سمجھ کے کرے تھے، ارے وہ فلاں جماعت کے لوگ تھے بھائی، وہ فلاں جمعیت کا آدمی تھا بھائی. نہیں، جب کلیئر نہیں کرے اب بھگتو. حیدرآباد کے کسی پولیس اسٹیشن کو رات کے 9 بجے کے بعد اندر جھانک کے دیکھو. کسی مہیلا کورٹ میں چلے جائیے، دارالشفا میں مہیلا کورٹ ہے، فیملی کورٹ ہے، وہاں چلے جائیے، وکیلوں کے آفس میں جائیے، پورے برقعے مسلمانوں کے. جتنے جھگڑے ہیں شادی کے بعد وہ مسلمانوں کے. ان کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس سسٹم ہی الگ ہے.
آپ کیا چاہتے نہیں کہ آپ کی بہنوں کی بے عزتی رکے؟ انسپیکٹرز یوز کر رہے ہیں مسلمان عورتوں کو، وکیل یوز کر رہے ہیں، کیا آپ نہیں چاہتے؟ کیا آپ کو عزت، کیا آپ کو بے عزتی کا احساس نہیں ہوتا؟ میرے دوستو ایک ہی پوائنٹ پہ ساتھ دیجئے، شادیوں کا مسئلہ ہمارا سوشل پرابلم نہیں ہے، یہ سوشل پرابلم کرسچن کے لیے ہو سکتا ہے، دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے، ہمارے لیے حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ یہ کھانا، یہ منگنی، یہ جہیز، یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ جب حلال و حرام کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی غوری صاحب، علیم صاحب عالم نہیں ہے، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، وہ ایکسیپٹڈ، بالکل صحیح ہے۔ تو جن کو بولنے کا رائٹ دیا گیا ہے، جن کو بولنے کا اختیار دیا گیا ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر بدعت، ابھی تھوڑے دن پہلے سوشل میڈیا پہ بہت لمبی بحث چل رہی ہے ابھی کہ جہیز اور کھانا بدعت ہے یا نہیں۔ کامن سینس بھی یوز کرے تو آدمی بتا دے گا صحیح جواب۔ اور میرے دوستو، پنڈتوں کی غلامی سے باہر نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف آئیے۔ انہوں نے بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک عالم، ایک مفتی کا پتہ بتایا ہے آپ کو، کیا آپ نہیں چاہیں گے وہاں تک پہنچنے کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ یہ بتایا ہے، استفتی بقلبک، اپنے دل سے پوچھ، ضمیر سے پوچھ، آپ کا ضمیر صحیح بات بتائے گا۔ ایسی حدیث التقوی ہا ہنا، راوی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے کر کے بتایا کہ تقوی یہاں ہے، ضمیر۔ بھائی جس کھانے سے لڑکی کے باپ کا گھر بکتا ہے، جس جہیز سے، یا سود پہ پیسہ لانا پڑتا ہے، آپ بتائیے، یا بہن، پلیز چپ جا، آپ لوگ، یا بہن کی شادی تو ہو جاتی ہے، بھائی یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں اور باہر ہیں بستی میں، سب سے زیادہ نقصان، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ، خودکشی کر رہی ہیں، یہ بالکل ہے نقصان۔ اس سے کہیں زیادہ بڑا نقصان آپ کی قوم کے بیٹے انٹیلیجنٹ ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، چار لوگوں کی روزگار پیدا کر سکتے ہیں، یہ بھائی، لڑکیوں کے بھائی بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ بہن کے حق میں جا رہا ہے، گھر بک رہا ہے، قرضے آ رہے ہیں، سب، یہ بھائی کیا کرے گا؟ یہ وجہ ہے کہ آپ کے ظہیر آباد میں IAS IPS کمشنر یا انڈین بڑی سروس، ہائر سروسز میں کتنے لوگ ہیں بھائی؟ آپ کے ظہیر آباد میں مسلمانوں بڑی انڈسٹریلسٹ لوگ کون ہیں؟ کتنے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے۔ مسلمان بینکر، مسلمان انشوررز، کوئی مسلمانوں کا بڑا نیشنل لیول کا میڈیا ہاؤس کوئی ہے؟ حیدرآباد میں نہیں تو یہاں کہاں سے آئیں گا؟ مسلمان آٹو والے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ میکینک، کرانے کی دکان، پی کے آ کے مارنے والے بیوں کو، قرضے لے کے منہ چھپاتے پھرنے والے کتنے ہیں؟ یہ ہے سب کچھ گھر بک کے، بہن کی شادی ہوئی، کھانے ایک وقت کا کھانا جو صبح جا کے ٹوائلٹ میں فلش کر کے نکلے، اس کے لیے 5-5 10 لاکھ چلے گئے، لیکن بھوئی بھی روڈ پہ ہے، سالہ بھی روڈ پہ ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارے دادا سے، پردادا سے۔ ہمارے دادا جان، پردادا جان جو تھے نا، وہ ہماری پھپھوؤں کی شادی میں جو کچھ تھا 1948 حیدرآباد فال کے بعد، اب وہ کہانی میں مت جائیے، میری ایک مووی ہے 32 منٹس کی، وہ دیکھیے، ڈاکیومنٹری ہے کہ کیسا برباد ہوئے مسلمان، ورنہ آپ اس ریاست کے مالک تھے یا نہیں تھے؟ کتنی پیاری خیرت میں ہمارے عبدالرقیب صاحب نے خیرت کی کہ یوتی الحکمت، کیا پڑھا بیٹا آپ نے؟ یوتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔
میں اس کو بتاؤں گا کیا چیز کیا آیت ہے. آپ کل تک کے حاکم تھے, آج کے فقیر ہیں, ختم. آپ کی غربت کا عالم میں بتا چکا ہوں کہ جس قرآن میں 7 ٹائمز گائے کے بارے میں ہے, اس گائے کا شرک سے کتنا گہرا تعلق ہے, اس گائے کا قرآن میں ذکر کیوں ہے اتنا, ہاتھی کا کیوں نہیں آیا, گدھے کا کیوں نہیں آیا, شیر کا کیوں نہیں آیا, گائے 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 7 ٹائمز کیوں آیا, ہم کو کبھی بتایا نہیں گیا. آج نتیجہ یہ ہے کہ اب جب سڑک کے بیچوں بیچ گائے بیٹھی ہے, اگر آپ ذرا سا جا کے ہمت ہے تو اسکوٹر سے ٹچ کر کے بتا دو, اس کو نہیں کر سکتے, خوف کا یہ عالم ہے. تو اب آئیں گے, آئیے پوچھئے پڑھیے کہ بھئی گائے کی اتنی امپورٹنس کیوں ہوئی. اس لیے منع کیا گیا تھا کہ یہ گائے شرکت کی سب سے بڑی سمبل ہے. تو میرے دوستو, یہ جو آپ کی ریاست چلے گئی, مسلمانوں کا سب کچھ ختم ہو گیا. ایسے لوگ جو گلبرگہ, زہیر آباد, بیدر, رائچور, کہاں کہاں سے بھاگ کے جب سٹی کی طرف گئے تو کتنے لاکھوں لوگوں کو مار کے کھیتوں میں پھینک دیا گیا, ان کی عورتوں کو اغوا کر لیا گیا. ذلت کی ایک بہت بڑی داستان ہے. تو جو بعد میں تھوڑا سا بچا تھا, آپ کے اور میرے دادا جان پردادا جان نے ہمارے, انہوں نے اپنی بیٹی یعنی ہماری پھپھوؤں کی شادیوں کے لیے پورا ختم کر دیا. Am I right? بزرگ میرے بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ گواہی دیں گے نا کہ ایسا ہوا ہے. یہ جو ہمارے پھوپا جان ہے نا, کیا بولتے ہیں پھوپا پاشا, آپ جو بھی بولتے ہیں, ویسے ہی ہمارے نانا نے ہماری خالاؤں کی شادی کے لیے جب لگایا سب چکلے, تو یہ آپ کے خالو حضرت ہیں, پھوپا, یہ وہ ڈاکو ہیں, یہ وہ ڈاکو ہیں جنہوں نے آپ کے اور میرے والد کی وراثت پہ ڈاکہ مارا. ادروائز ہمارے باپ فیکٹریز کے اونر ہوتے تھے, بزنس مین ہوتے تھے, انٹرپرینر ہوتے تھے, ہم کیا نہیں ہوتے تھے, لیکن ہمارے والد کے حصے میں قرضے آئے, اور یہ پھوپا خالو سسٹم کے نام پہ مرد ہونے کے نام پہ وصول کرے. اس کے بعد جب ابا جانوں کا زمانہ آیا, شاید آپ میں سے بھی کئی ہوں گے, میں بھی ہوں, کتنے لوگ ملتے ہیں ایسے جو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے ابا کا ایک پلاٹ تھا فلاں جگہ پہ, آج رہتا تو اتنے کا رہتا تھا, بڑے ابا کی شادی میں بکا. دیکھو یہ جو بھونئی ہے, آپ بھی بھونئی ہیں کسی کے, میں بھی بھونئی ہوں کسی کا. سوچ لیجئے کہ ہم نے اپنے سسرالوں کو کتنا ڈیمیج کر کے آئے ہیں. اب آگے کوئی ہماری بیٹی کے لیے مانگ رہا ہے, اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ وجہ ہے کہ ایسے پروگراموں میں آ کر فاروق بھائی آرگنائز کرتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ. یہاں متاثر ہو کے لوگ گھروں کو جا کے کہتے ہیں بیوی سے کہ انشاءاللہ وہ اپنے بیٹے کی شادی نو ڈاوری نو ڈنر کچھ نہیں, سنت پہ کریں گے. پھر انہیں بھی اوپر سے نیچے تک بولتی ہے اچھا میرے ابا سے وصول کرے, خود اسلام یاد نہیں آیا تھا, اب بدلا لیتی ہے وہ. میرے دوستو, یہ حرام و حلال, حلال و حرام کا مسئلہ ہے, یہ بدعت کا مسئلہ ہے. اب تک کیوں غور نہیں کیا گیا, کیوں اس طرح نہیں بولا گیا, وہ سوال کا جواب چاہیے تو میں بولنے تیار ہوں. پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ بدعت کیا چیز ہے؟ ہر نئی چیز جس کی پہلے کوئی اصل نہیں تھی, کل بدعت ضلالہ وکل بدعت فی النار. ایک نئی چیز ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی, تیسری وجود میں نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بدیع کہتے ہیں, بدعت کرنے والے. اللہ اپنے کو خود کہہ رہا ہے. کیوں؟ اللہ بدیع السماوات والارض, اللہ نے اس زمین کا مطلب یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ سب کچھ, وہ سمائے اور آسمانوں کو بدیع کیا, یعنی کہ اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں, ذرا سی بھی وہ نہیں تھی کہ اس سے ریپروڈیوس کریں گے, نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. نئی چیز پیدا کر دینا. اب یہاں پر بعض لوگ ایک دلیل لے کر آتے, نہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تراویح پڑھی تھی اس میں ایک جملہ ہے ان کا کہ احسن حاضر نعمہ حاضر بدعہ, ایسے یاد نہیں آ رہے الفاظ عربی کے, کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو ہمارے لوگوں نے بدعت کی 2 قسمیں کر دی, ایک اچھی بدعت, ایک بری بدعت. باپ کا بیٹی کو تحفے میں دینا, جہیز دینا اچھی بدعت ہے,
لوگوں کو کھانا پیش کرنا, ضیافت کرنا اچھی بدعت ہے. ناچنا گانا یہ بری بدعت ہے. شیخ احمد سریندی مجدد الف ثانی, وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, زہر زہر ہوتا ہے. کبھی آپ نے سنا یہ اچھا زہر ہے, یہ لے کے جاؤ, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں یہ خراب زہر ہے, ایسا سنا؟ زہر زہر ہے. دوستو بدعت کیا چیز ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. تو یہ بدعت, آپ پھر اسی پوائنٹ پہ آئے کہ آپ سے ایک ہی سوال ہونے والا ہے, یہ بول کے مت جائیے یہاں سے کہ ہاں بھائی تقریر بہت اچھی تھی لیکن کون سنتا. آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ احساس پہلے دلانا ہے, آپ سے ایک ہی سوال ہونے والا ہے قیامت میں, تم کیا کر کے آئے بتاؤ. بس ایک ہی سوال, تم کیا کر کے آئے بتاؤ. اور اس میں کم از کم 10 قرآن کی آیتیں ثبوت کے طور پر پروفٹس کو کہی گئی ہیں. لست علیہم بمسیطر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم لیس علیک ہداہم. آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کو چینج کر دیں گے, ہدایت دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں؟ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ ہدایت کا ہمارا کام ہے, اللہ کہہ رہا ہے ہمارا کام, تمہارا نہیں ہے. تم کو ایک ہی کام کرنا ہے. ولا تسألون عن اصحاب الجحیم, تم سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم کے تعلق سے, آپ کو کام کرنا ہے بس. تو میرے دوستو وہاں پر کا جو سچویشن ہے اتنا نازک, میں اکثر مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ آپ ایک نوکر کو بھیجتے ہیں کام سے, وہ آ کے اسٹوری سناتا ہے کہ دکان پہ جھگڑا ہوا, راستے میں ایسا ڈرینیج پھٹ گیا, راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, ایسا ہوا. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ابھی جو کام سے بھیجا تھا وہ کام کر کے آیا نہیں ہے, یہ بول, یہ کہانیاں کیا سنا رہا, اور کوئی سوال نہیں. قیامت کا ایک ہی منظر, یہی سوال ہوگا وہاں پر. نہیں ہمارے علماء ایسے تھے, ہماری قوم ایسی تھی, نہیں دانش جو امیر لوگ تھے نا وہ اصل کر رہے تھے, نہیں ہمارا ایم پی ایسا کرا تھا. کہانیاں مت سناؤ تم. حتیٰ کہ یوم یفر المرء من اخیہ, وہ پوری آیت پڑھیے. باپ بیٹے سے, بھائی سے, بیوی شوہر سے, سب یفر فرار حاصل کریں گے. کیوں؟ اس دن وہ فرار ہوں گے. آج ان کے لیے تم تباہ ہو رہے ہو, کل وہ تم کو فرار حاصل کرنے والے ہیں. تو وہاں پر یہ بھی نہیں کہ یا اللہ میرا نہیں کرا تھا, یہ تو میں بیٹے کے لیے کرا, بیٹی کے لیے کرا. نو, کہانی نہیں, تم کیا کر کے آئے بتاؤ. تو میرے دوستو یہ جو مسئلہ ختم کرنے کا ہے اس کا حل ایک ہی ہے. حل تو سمپل ہے, وہی حل کو اگر آپ ذہنی طور پر تیار ہیں تو آگے سنیے, ورنہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں نیند آ گئی, کئی لوگوں کو نیند آنا شروع ہو گئی. کیونکہ وجہ کیا ہے, وجہ ذہن میں یہی چل رہی ہے لوگوں کے کہ یہ ہونے والے کام نہیں ہیں. کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ان شادیوں میں شرکت کرنا بند کریں گے تو میں کروں گا. وہ وقت کبھی نہیں آنے والا ہے. شراب ہندوستان سے کیا ہم روک سکتے ہیں؟ جی آپ روک سکتے ہیں شراب؟ تو جب شراب روک نہیں سکتے تو پینے میں کیا پرابلم ہے؟ سب پی لینا بھائی, کیا پرابلم ہے؟ آپ کا ایمان یہ ہے کہ میں روک نہیں سکتا لیکن میں خود رک سکتا ہوں. یہ ایمان ہے آپ کا. بت پرستی روک نہیں سکتے لیکن میں رک سکتا ہوں, یہ ایمان ہے آپ کا. تو ویسے ہی ان شادیوں کے نام پر مکمل مشرکوں کے جو رسومات ہیں یہ نہیں روک سکتے. ہم ہندوستان سے شراب روک سکتے ہیں, سود روک سکتے ہیں, بت پرستی روک سکتے ہیں. مسلمانوں کے دماغ میں سے یہ وہ مسلمان ہیں جو کل تک وہی ایڈی راؤ تھے, وہی دلت تھے, سب کچھ وہی تھے. ان مسلمانوں کے دماغ سے, خاص طور پر ان کی عورتوں کے دماغ میں سے وہ کھانا نہیں نکال سکتے, وہ جہیز کی ہوس نہیں نکال سکتے, وہ گولڈ کی ہوس نہیں نکال سکتے. دادی جان 80 سال کی ہو گئی, ان کے دنیا سے گزرنے کے لیے 2-4 سال بھی نہیں ہے باقی. انہوں بھی جو ہے وہ پوتے کی بہو کو بات چیت کے وقت یہ بولتے آئی 10 تولے تو بھی ہونا. اجی اماں 10 ماہ سے خبر میں لے جاتے, کیا بولو ہم دیتے. وہ اسے جو بھی عورت کے دماغ میں جہیز کھانا. فتنہ نمبر 1 لڑکی کی ماں. فتنہ نمبر 2 لڑکے کی ماں.
اور بدقسمتی سے وہ سارے فتنوں کے میاں ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم روک نہیں سکتے. کیوں نہیں روک سکتے؟ اس کی وجہ سمجھیے. اس لیے نہیں روک سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب 3 چیزوں کو دیکھو اور تم روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھو تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے اس کی پیٹ سے. یعنی تمہارا خبر میں جانا زیادہ بہتر ہے زمین کے اوپر چلنے سے. وہ 3 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ مردوں کے معاملات پورے عورت کے ہاتھ میں آ جائیں. آج میجارٹی عورتوں کے ہاتھ میں ہیں ساری تقریبات. آپ عورتوں کو روک نہیں سکتے. کیوں؟ کل جب وہ عورت اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، آپ شادی کے وقت میں 2 لاکھ کا کھانا لیے تھے، جہیز لیے تھے، آپ نے جو کچھ کیا تھا اس وقت کے لحاظ سے وہ عورت، آپ کی عورت اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائیوں کی مجبوریاں دیکھ کر آئی ہے. اب وہ معاف نہیں کرے گی آپ کو. آپ اگر میرے نبی کے طریقے پر میں بغیر 1 روپیہ خرچ کروائے کروں گا شادی، اگر آپ یہ عہد کر کے آتے اور آپ کے 4 بیٹیاں ہو جاتے تو آج وہی عورت ان 4 بیٹیوں کو مکمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق شادی کرنے کے لیے خود فائٹ کرتی تھی. اب نہیں کرے گی. آپ نے اس عورت کے ماں باپ کو ڈیمیج کیا تھا، اب آپ کے 2 بیٹیاں بھی ہو جائیں گے تو اب پورا بدلہ لے گی. اس وقت آپ نے 2 لاکھ خرچ کروائے، اب آپ سے 20 کروائے گی. یہ ہوگا. پھر دوسری وجہ یہ کہ قرآن صاف کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. مرد عورت کے اوپر حاکم کہہ لیں، کنٹرولر کہہ لیں، مکمل کیئر ٹیکر کہہ لیں، آپ جو بھی کہہ لیں، مکمل کنٹرول مرد کا ہے. طلاق دے سکتا ہے، مار سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. تو جائز دادوں میں کیوں؟ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ مرد مال خرچ کرتا ہے. تو اس کا مطلب قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ جو مال خرچ کرے وہ حاکم ہوگا، وہ خوام ہوگا. اختیارات اس کو رہیں گے. کس کو؟ جو مال خرچ کرے. اب آپ مجھے بتاؤ مال خرچ کون کر رہا ہے؟ پلنگ کون لا رہا ہے؟ پلنگ کون لا رہا ہے؟ آپ کے 500 آدمیوں کا شادی کے دن کھانا کون کھلا رہا ہے؟ فرنیچر، ویزا کون کر رہا ہے؟ تو عورت کا حق مت مارو. آپ انصاف کی بات کیجئے. حاکم کس کو ہونا چاہیے؟ عورت کا حق ہے نا. عورت کا حق ہے کہ آپ رہن کے آدمی ہیں اس کے گھر میں، اور رہن دے دینے کے بعد پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی. یہ وجہ ہے عورت ڈومینیٹ کر رہی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا تھا، خوام بنایا تھا، لیکن آپ نے اپنے منصب سے خود سبکدوشی اختیار کی. عورت کو مل گئی وہ منصب، اب عورت کرے گی. یہ وجہ ہے کہ عورتیں کہتی ہیں بہن کی بچی سمجھ کے لائے تھے، کرے 8 دن میں لے کے الگ ہو گئی. کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اس نے آپ کے بیٹے کو خریدا ہے. سمپل سی بات ہے. اگر مہر کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لیتے تو تب حکم چلانا تھا. آپ نے ڈیل اس وقت کر لیا. میرے دوستو، یہ ہے اصل غربت اور افلاس کہ جو ہمارے اوپر سے چلی آ رہی ہے. یہ سبب ہے یہ شادیاں. اور یہ سب سے بڑی بدعت کیوں ہیں؟ وہ سمپل اس لیے ہے لوگ ماننے نہیں چاہتے. بلکہ ابھی حیدرآباد میں ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کی تفصیلات میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن پنجاب سے جو امام صاحب آئے تھے انہوں نے جب کہا کہ یہ باراتوں کو اٹینڈ کرنے والے، یہ جو دعوت نامہ قبول کر رہے ہیں نا، یہ قبول دعوت نامہ قبول کرنے والے، ایسی شادیوں میں شرکت کرنے والے اور ایسی شادیاں کرنے والے کل قیامت میں حوض کوثر سے دھکے مار کے نکالے جائیں گے. چونکہ مسئلہ یہ ہے حوض کوثر تو جاگیر ہے لوگوں کی، حوض کوثر سے ہم کو دھکے دے کے نکالیں گے. بدعت کا الزام ہم پہ. تو اس میں 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جس کو خبر کا معاملہ ہو، چاہے حوض کوثر کا ہو، چاہے پل صراط کا ہو، ان کے پیروں کے پیر نے فرما دیا ہے کہ اللہ نے خود وعدہ کیا. انہوں نے نہیں پوچھا، اللہ نے خود
وعدہ کیا اور ایک بار نہیں 70 بار وعدہ کیا کہ تمہارے آخری چاہنے والے کو تک جو ہے دوزخ کا داروغہ دوزخ میں جانے نہیں دے گا. تو بھائی جب آپ کو ضمانت مل رہی ہے, اتنی مکمل ضمانت ہے کہ کوئی دوزخ میں نہیں جانے والا ہے, تو اب یہ نماز روزہ زکوٰۃ کہاں کا لگا لیے ہیڈ ایک, رشوت نہیں لینا, بچوں کو آگے نہیں بڑھانا, آپ تو سیدھے جانے والے ہیں. اللہ کے نبی حوض کوثر پہ روکیں گے بھی تو آپ اوورٹیک کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے, اللہ بھی کہیں گے بے بس آئی ایم ہیلپ لیس سوری. ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے مغفرت تو ہماری جاگیر ہے, مل کے رہے گی. تو اب ان کو کوئی علیم خان, کوئی فاروق صاحب, کوئی غوری صاحب جا کے بولیں گے کہ یہ حوض کوثر پہ دھکے مار کے نکالے جائیں گے تو مانیں گے وہ نہیں مانیں گے. وہ جائزہ چاہے جہیز لو چاہے. اب دوسرا طبقہ کتاب اللہ, کتاب السنہ, منہج, فقہ, ان تمام کا قائل ہے. اب یہ چاہے وہ کوئی بھی مسلک ہو, ان کے بڑوں نے ایک فہرست دے دی ہے, بدعت یہ ہے, بدعت یہ ہے, بدعت. اب ہر مسلک والا اپنے دیے ہوئے لوگوں کی فہرست کو فالو کر رہا. ان تمام فہرستوں میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں, میلاد النبی جائز ہی نہیں ہے, رفع یدین جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے, وہ بدعت ہے, وہ بدعت ہے, سب لکھا ہوا ہے. نہیں لکھا ہوا ہے تو یہ جو جہیز تم وصول کر رہے ہو یہ بدعت ہے یا نہیں؟ یہ ہے ہی نہیں. یہ شادی کا کھانا جو لڑکی کے باپ سے تم کھا رہے ہو یہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے نہیں ماننا چاہ رہے. اجتہاد کے دروازے بند, غور و فکر کے دروازے بند. شیر مردوں سے ہوا پیش ہے تحقیق تہی, رہ گئے کیا ہے مقصد ملا کے غلام ہے ساقی. میرے دوستو بات کو ختم کرتا ہوں میں, 1-2 منٹ بس. غربت کا علاج یہ ہے کہ جہاں سے غربت پیدا ہوئی اس کو بند کیے. اپنے گھر کے سامنے ڈرینیج بہ رہا ہے تو خالی اس کو صفائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, جہاں سے وہ ڈرینیج پھٹا ہے پہلے وہاں جا کے صفائی کرواؤ. یہ جو چل رہا ہے غربت کا افلاس کا آلموسٹ 200 سال سے, یہ ان شادی یہ پہلا ہے. اگر آپ پہلے اس پہ ساتھ دینے تیار ہیں تو میں بار بار آؤں گا, 10 بار آؤں گا آپ بولیں گے تو. آپ یہ مت سمجھے, سوال کرتے ہیں لوگ ارے کہ یہی ایک اینڈ آف دی ورلڈ ہے, کہ یہی حل ہے. نہیں, حل یہ بھی نہیں ہے. مگر آپ ایک پہلے قدم پہ ساتھ دینے تیار ہے کیا؟ آپ میں سے اگر اکثر لوگ آئیں دیکھیں گے کیا ہے, کئی لوگ آتے رہتے بولتے انہوں بھی بولیں گے اس نیت سے آئے ہیں تو کوئی چینج آنے والا نہیں ہے سوسائٹی میں. اور اگر آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ ارے معاملے کے دور میں کون سنتا بھائی, ہمارے خالو ابھی ایسی شادی کرے, اویسی صاحب ایسی کرے, فلاں مولانا ایسی کرے, یہ لوگ بھی راستے پہ آنے والے نہیں ہیں. صرف اور صرف میں یوت الحکمت کیا تھا وہ, یہ ہاں اللہ تعالیٰ جو حکمت جس کو چاہے عطا کرتا ہے. آپ کو حکمت چاہیے تو آپ یہ مسجد سے عہد کر کے اٹھیے کہ کل میں تنہا اٹھوں گا جو میرے نبی کی اس سنت کو قائم کرنے والا بنوں گا. آپ تو ایسے لوگوں کے فقط اوتیا خیرن کثیرا, اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. جو لوگ اس انتظار میں ہیں کہ چلو سارے مل کے اگر کام کریں گے, عہد کریں گے تو پھر میں کروں گا, آپ ساری زندگی دلیتوں سے بدتر رہنے والے ہیں. تو میرے دوستوں, مسجد میں اللہ کے گھر کے اس غربت کو ختم کرنے کے لیے عہد کیجئے. آج کے بعد میں کسی ایسے شخص کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گا, اس کا دعوت نامہ قبول نہیں کروں گا جو میرے نبی کے طریقے پہ نکاح کرنا نہیں چاہتا. جو اوپن بڑھا کے نہیں بھائی بارات وہ تو میں کمپلسری ہے بھائی, اللہ کے نبی کرے نہیں کرے میرے کو کرنا ہے. یہ شادی کا کھانا ناجائز نہیں, یہ تو پہلے آخری بچی کا معاملہ. یہ اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں. فیصلہ کر لو اللہ کے نبی سے رشتہ رکھنا ہے یا ان لوگوں سے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. عہد کرو کہ میرا رشتہ میرے نبی سے ہوگا, اور ایسے کسی کمینے کی ایسے کسی شخص کی شادی میں نہیں جاؤں گا جو میرے نبی کے طریقے کو ماننا نہیں چاہتا. کیا آپ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ, نہیں بولتا میں. آپ کا تقوی ہاں ہونا, اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اور اللہ کے بیچ میں ہے, آزمائشوں سے آپ کو گزرنا ہے, سمداوے سے جھگڑا آپ کو کرنا ہے. سب سے پہلے قدم پہ تو بیوی, 99% وکٹاں یہاں گر جاتے آ کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ اگر کوئی سوالات کرنا چاہیں ہمارے ناظم جلسہ اجازت دیں تو میں حاضر ہوں. جزاک اللہ الخیر. اس قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی
یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، گر تو مردہ ہے تو کیوں ہے فہرست میں زندہ لوگوں کی، گر تو مردہ ہے تو کیوں ہے فہرست میں زندہ لوگوں کی، گر تو زندہ ہے تو اٹھ تعمیر کر نیا جہاں کوئی۔ یہ تھے جناب علیم خان فلکی صاحب، صدر سوشو ریفارم سوسائٹی تلنگانہ، جو آج کے صدارتی خطاب ہماری غربت و افلاس کا سبب اور اس کا حل کے عنوان سے ہم سے مخاطب تھے۔ اس کے بعد میں اظہار تشکر کے لیے جناب ایوب احمد صاحب انتظامی کمیٹی سیکریٹری سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آج کے اظہار تشکر پیش کریں۔ السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ محترم ہمارے مہمان مقرر جناب محمد علیم خان فلکی صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کافی دور مقام سے ظہیر آباد تشریف لائے ہیں۔ یہ خطاب کے جو جامع خطاب تھا آپ کا، اس خطاب سے کچھ باتیں ہماری پرانی جناب مرحوم مولانا نصیر الدین صاحب کی دو باتیں یاد ہے اس سلسلے میں۔ جب میں ان کو بس اسٹینڈ چھوڑنے گیا تھا، میں ساتھ میں تھا اتفاق سے، تو یہ بات بولے کہ انہوں آپ کی تقریر کے عنوان کے اوپر ہی ہے یہ کہ میاں اگر آپ کی شادی ہوئی کیا تو نہیں ہوئی تو آپ کیا بات کریں گے؟ تو کیا بات کریں گے؟ دو بات کریں گے آپ، ایک مہر، دوسری تاریخ، تیسری بات کی گنجائش نہیں ہے۔ کافی دل کو چھو لینے والی آپ کی تقریر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صحت دے کہ جو آپ تقریر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کے دلوں کو جھنجھوڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ لوگ تمام یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ شرعی قانون کے تحت ہم کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام ہمارے امیر مقامی جماعت اسلامی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام ہمارے مہمان جو آئے ہوئے ہیں، جو آپ کا قیمتی وقت یہاں نکالے ہیں اور شریک ہوئے ہیں، تو ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، میں نے صرف 1 منٹ کی اجازت لی ہے، آپ پریشان مت ہوئیے بالکل۔ آپ لوگ جس دلچسپی سے سن رہے تھے تو میں زیادہ بیچ تو چاہ رہا تھا کہ اور موضوع کو پھیلاؤں، لیکن ظہر کی نماز کا بھی ٹائم آ رہا ہے۔ سوشل ریفارم سوسائٹی آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ، ہمارے فیس بک وغیرہ کے سبسکرپشن لیجئے، آپ کو لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے بہترین مواد ملے گا۔ دوسرے، آپ ایسی ساری شادیاں جو آپ کے خاندان یا محلے میں ہوں، جہاں آئندہ 1 سال 6 مہینے میں ہونے والی ہیں، جہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہی مشرکوں کی طرح ہونے والی ہیں، ان کے نمبر ہم کو بھیج دیجئے۔ ہم، آپ کس نے بھیجا ہم کو یہ مطمئن رہیے، ہم پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے ان کو، اور ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں گے۔ 100 میں 1 آدمی بھی مان گیا تو آپ کی آخرت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تیسرے، یہ پری میرج کاؤنسلنگ کا ہمارے پاس انتہائی پروفیشنل طریقہ ہے۔ شادی سے پہلے اگر آپ کاؤنسلنگ کریں گے دونوں کے خاندان پورے مل کے، تو 80% جھگڑے نہیں ہوں گے بعد میں۔ تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کیجئے، تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ یہ 2-3 درخواستیں تھیں آپ کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں اذان ہوگی اور نماز ٹھیک 1 بجے یہاں پر کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد سب کے لیے تعام کا جو ہے نظم رکھا گیا ہے، آپ سب لوگ جو ہے تعام سے مستفید ہو کر یہاں سے رخصتی اختیار کریں۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کے باضابطہ اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ جزاک اللہ الخیر۔ نماز انشاءاللہ 1 بجے ادا کی جائے گی، ٹھیک 1 بجے 10 منٹ میں آپ لوگ وضوؤں سے فارغ ہو کر یہاں اوپر آئیے
اور انشاءاللہ ٹام کے ساتھ ہی یہاں سے رخصتی اختیار کیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر.